اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔ انتہائی قابل صد احترام حضرات علماء کرام، معزز سامعین کرام، ارباب علم دانش، آج ہم ایک اس عظیم الشان ادارہ میں جمع ہیں جس کی رونق آپ کے سامنے ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو ظاہری رونق ہے، اصل رونق تو اس کی قال اللہ و قال الرسول کی صداؤں کا بلند ہونا ہے۔ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سب سے پہلے اپنے بھائی مولانا قاضی صلاح الدین صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس اڈیالہ روڈ پر جب اس ادارے کو اس کا انتظام اور انصرام وہ بھی زبردستی میں نے ان کے حوالے کیا تھا، یہ گلگت سے نہیں آ رہے تھے اور میں نے کہا آپ تشریف لائیں، تو اس قسمہ پرسی کے عالم میں یہ شخص کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ، میرے آنسو اس لیے نکلے کہ میرے سامنے وہ سارا منظر ہے۔ کبھی کس جگہ در در کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا رہا، لیکن اس نے یہ ٹھوکریں اپنا بینک بیلنس بنانے کے لیے نہیں کھائی، اس نے وہ ٹھوکریں اپنے نام و نمود کے لیے نہیں کھائیں، اس نے وہ ٹھوکریں اپنی پراپرٹی بنانے کے لیے نہیں کھائیں، وہ ٹھوکریں کھاتا پھر رہا تھا کہ ایک ایسا ادارہ بنے جہاں سے حدیث کی صدائیں بھی بلند ہوں، قرآن کریم کی تفسیر کا بھی علم ہو، قرآن کریم کی تلاوت بھی کروائی جائے، اور اس اخلاص کے ساتھ یہ لگا رہا کہ کسی کی طعنوں کی پرواہ نہیں کی، کسی اور بات کی پرواہ نہیں کی۔ میں اس کو جانتا ہوں اور پہلے سے جانتا تھا کہ جب یہ شخص اسلام آباد میں رہتا تھا تو اس وقت بھی وہاں شہزادوں کی طرح رہتا تھا، اسلام آباد F72 کے علاقے میں رہتا تھا، تو وہاں کے سارے اس کو سلوٹ مارا کرتے تھے، طالب علم ہونے کے باوجود اس طرح تھا۔ تو میں حیران ہوتا تھا کہ ہر طرح کی باتیں برداشت کر رہا ہے، بظاہر اس کے سٹیٹس کے خلاف یہ تھا، لیکن میرے بھائی اس نے جس استقامت اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور لوگوں کو اس نے کام دیا، سینکڑوں بچیاں یہاں سے حدیث پڑھ کر جا چکی، سینکڑوں بچیاں قرآن کریم پڑھ کر جا چکی، سینکڑوں بچیاں فقہ پڑھ کر جا چکی۔ اس محنت کا ثمرہ میرے رب نے اس کو دیا، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، جو آدمی محنت کرتا ہے اس کا انسان مکلف ہے، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اس کی محنت نظر آئے گی، اور میرے رب نے اس کی محنت اس کو اس طرح اس پھل میں دی کہ اللہ نے اسی کے خاندان سے ایک شخص کو اٹھایا
جس کو میں اور آپ صرف مقصود صاحب کے نام سے جانتے ہوں گے، شاید اکثر نہیں بھی جانتے ہوں گے، لیکن اس شخص نے وہ سودا کیا ہے کہ یہ سودا آج آپ کے سامنے یہ ایک محل نظر آ رہا ہے، جو تو یوں کہہ دو اس نے بن دیکھے ایک سودا کیا تھا، میرے رب نے دنیا میں سے دکھا دیا کہ یہ محل تیرا ہے۔ آج یہ مقصود بھائی اس پروگرام کے حقیقی دولہا وہ ہے، اور بن دیکھے سودا اس طرح کیا کہ ہارون اور رشید ایک دفعہ جا رہا تھا، زبیدہ خاتون بھی جا رہی تھی، حضرت بہلول راستے میں ریت کے بنا رہے مکان، پوچھا جی کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت کے مکان بیچ رہا ہوں۔ ہارون اور رشید گزر گئے، کہا کہاں ہیں؟ کہا یہ بنا رہا ہوں۔ وہ گزر گیا کہ یہ بابا ویسے ہی ہے۔ زبیدہ خاتون گزرنے لگی تو کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا مکان بنا رہا ہوں جنت کے، کیا قیمت ہے؟ دے دی۔ اس نے وہ لے کر اسی وقت آگے پانی میں پھینک دے اور وہ بہہ کر چلے گئے۔ رات کا وقت ہے، سوئے ہوئے ہیں، اور خلیفہ وقت ہارون اور رشید سویا ہوا ہے۔ خواب میں دیکھتا ہے ایک بہترین مکان ہے، بہت اچھا مکان بنا ہوا ہے، اور اس میں جانے کی کوشش کرتا ہے، روک دیا جاتا ہے۔ کہا کس کا ہے؟ کہا یہ زبیدہ کا ہے، یہ محل زبیدہ کا ہے۔ کہا میری بیوی ہے، مجھے جانا چاہیے۔ کہا نہ تو اس میں نہیں جا سکتا، اس میں وہی جائے گی۔ پتا چلا یہ وہ محل ہے جو بہلول اس وقت بیچ رہا تھا۔ صبح پھر جب اسی جگہ سے گزر ہوا، بہلول کے پاس سے گزرنے لگا، ہارون اور رشید دیکھ رہا ہے کہ اب آواز لگائے گا، اب آواز لگائے گا، اب آواز لگائے گا۔ کہا بہلول آج نہیں بیچتے ہو جنت کے مکان؟ کہا وہ سودا غیب پر تھا جو زبیدہ کر گئی، اب تو دیکھ کر کرنا چاہ رہے، اب جا۔ زبیدہ نے ایک بات پوچھی، کہا بہلول یہ بتاؤ کہ وہ پیسے آپ نے لیے پانی میں کیوں پھینک دیے؟ کہا وہ آگے کئی سارے ضرورت مند ہیں، کسی کو ملیں گے اپنی ضرورت پوری کر دیں گے، اسی کو کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال۔ وہ ڈالی اور جنت میں محل مل گیا۔ تو ہمارے بھائی مقصود صاحب نے یہ ایک محل بن دیکھے سودا کیا تھا، اور آج اللہ نے اس کو دکھا دیا، اور ایک محل نہیں کئی محل اس طرح کے اس کو ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ان کے نام اعمال میں یہ ڈالے گا، اور صرف اس جگہ نہیں، یہ اور کئی جگہوں پر اسی طرح کر رہے ہیں۔ اور اللہ جس کو دیتا ہے اسی لیے دیتا ہے کہ وہ خرچ بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ جو گن گن کر خرچ کرتے ہیں خدا انہیں اسی طرح دیتا ہے، جو بن دیکھے خرچ کرتے ہیں بن گنے ہوئے اللہ انہیں اسی طرح دیتا ہے۔ بہرحال یہ ایک ادارہ آپ کے سامنے، اتنا بڑا ادارہ، اور ایک سال میں یہ ساری عمارت کا مکمل ہو جانا میرے خیال میں بہت مشکل کام ہے۔ ہمیں بھی پتہ ہے مسجدیں مدرسے بناتے ہیں، 15 سال تک تو ہماری مسجدوں پر بورڈ لگا ہوتا ہے جامع مسجد زیر تعمیر ہے، 20 سال بھی 50 سال بھی کئی جگہوں پر گزر جاتے ہیں اسی طرح، لیکن یہ ایک سال میں، اور یہ ایک منفرد ادارہ اس طرح بھی ہے کہ میں اوپر گزرا اور دیکھا کہ اس کے برآمدوں میں بھی پنکھے لگے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کہ وہ چیز جو سختی ہیں، وہ قرآن کہتا ہے نا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ ہماری ایک کتاب ہے اصول فقہ کی، اس میں ایک اصول بتایا گیا کہ جب معرفہ کا اعادہ نکرہ کے ساتھ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ ثانی غیر اولا ہوتا ہے۔ میں فقہ کی بات، اصول فقہ کی بات کر رہا ہوں۔ نکرہ کا اعادہ نکرہ کے ساتھ ہو تو ثانی جو ہوتا ہے وہ عین اولا ہوتا ہے، اس طرح کا ایک ہے۔ تو اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، معرفہ کا اعادہ عسر تنگی کو کہتے ہیں، یسر آسانی کو کہتے ہیں۔ فرمایا اللہ تنگی پر آسانی دے گا، پھر فرمایا تنگی پر آسانی دے گا نکرہ کا اعادہ نکرہ کے ساتھ، تو ثانی غیر اولا ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ایک تنگی پر 2 آسانیاں دے گا۔ تو میرے رب نے ایک تنگی پر انہیں کئی آسانیاں دی ہیں، اور اسی میں شعر ہے کہ زشتدت بکل بلوا ففکر فی علم نشرح لک، کہ جب تمہیں مشکلات مصائب آ کر گھیر دے، علم نشرح لک صدرک، اس
सूरत में गौर करोगे और जब पढ़ोगे तुम आगे जा कर के एक तंगी पर दो आसानियां हैं तो दिल खुश हो जाएगा। और आज हम अपनी आंखों से ये देख रहे हैं उस तंगियों पर कितनी आसानियां मेरे रब ने दी हैं। मेरे भाइयों, ये मदरसे की बुनियाद अगर देखी जाए तो कहां से है? इसकी बुनियाद गारे हिरा की तन्हाइयों से है। मदरसा नाम किसका है? जहां उस्ताद और शागिर्द बैठ जाए, बस वहां मेरे आका बैठे, जिब्राइल अमीन आए और सिलसिला शुरू हुआ। कुरान की इब्तिदा वहां से शुरू हुई और जहां से जब से मदरसा है उसी वक्त से इस्लाम है, और जब से इस्लाम है उस वक्त से मदरसा है। तो पता चला ये मदारिस, ये कुरान इस्लाम के किले हैं, ये दीन के किले हैं, और क़यामत तक ये मदारिस कायम और दायम रहेंगे। इन मदारिस को कोई नहीं मिटा सकता क़यामत तक। और मेरे रब ने फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने हिफाजत की, हम ही जिम्मेदारी उठाई, हम ही हिफाजत करेंगे। तो मेरा रब जैसे कुरान की हिफाजत करेगा, कुरान पढ़ने वाले, कुरान पढ़ने पढ़ाने में मोमिन बनने वालों की भी जिम्मेदारी करेगा। क्यों? एक बर्तन में आप दूध ले लें और कहे जी मैं दूध की तो हिफाजत करूंगा, गिलास की नहीं करूंगा। गिलास टूटा तो दूध खुद ब खुद गिर जाएगा। अब उस गिलास की हिफाजत होगी तो दूध की हिफाजत होगी। इस तरह गोया कुरान की हिफाजत भी कैसे होगी? जब इन कुरानी मराकिज़ की हिफाजत होगी, ये महफूज रहेंगे। और हमें चढ़ते सूरज की तरह ये यकीन है कि इन सितारों की जगमगाहट, इस चांद की चांदनी, इस सूरज की लमानियत और रोशनी उस वक्त तक है जब तक ये मदरसे हैं। इन मदरसों के सदके में है, इन मदारिस के दम बदम है। जिस दिन ये मदारिस खत्म होंगे कायनात खत्म हो जाएगी, फिर सूरज भी बेनूर हो जाएगा, सितारे भी टूट जाएंगे, आसमान गिर जाएगा, जमीन में शगाफ पड़ जाएंगे, हर तरफ क़यामत बर्पा हो जाएगी। जब तक अल्लाह अल्लाह लेने वाले हैं क़यामत उस वक्त तक बर्पा नहीं हो सकती। और अल्लाह अल्लाह करने वाले इन मसाजिद और इन मदारिस में हैं, ये रहेंगे। मेरे भाइयों, मेरे और आपके लिए एक जरिया ये बना कि मैं और आप इन लोगों के साथ तावन करें, इनसे मोहब्बत करें, इनसे प्यार करें, जो चीज़ें मुझे और आपको कब्र में काम आने वाली हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, इज़ा माता इब्नु आदम इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलास। जब इंसान का इंतकाल हो जाता है, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, बस उसका अमल ख़त्म। लेकिन तीन चीज़ें रहती हैं। आपने बैरून दुनिया में देखा होगा कि लोग जो काम अब नहीं कर सकते तो उनको डिसेबिलिटी मिलती है, हुकूमत की तरफ से डिसेबिलिटी मिला करती है, जी आपको मिलेगा और ये सिलसिला आपका जारी और सारी रहेगा। तो मेरे आका ने भी फरमा दिया, आदमी खत्म, डिसेबिलिटी नहीं मिलेगी, खत्म, बस जो कर दिया खत्म। लेकिन तीन चीजें ऐसी हैं उसको वो कब्र में भी मिलती रहेगी वो डिसेबिलिटी, और जहां की जुबान में कहें कि उसको वो पेंशन जारी रहेगी, उसकी पेंशन उसको मिलती रहेगी कब्र में भी। कौन सी है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सदक़तिन जारिया, एक सदका जारिया है, जब तक वो रहेगा उसके नाम अमाल में नेकियां लिखी जाती रहेंगी। ये मदरसा सदका जारिया है। जब तक ये मदरसा मौजूद है, जितनी बच्चियां यहां पढ़ेंगी, जो पढ़ाने वाले हैं, मेरे नबी की हदीस की रोशनी में उसके नाम अमाल में ये नेकियां जाती रहेंगी। मकसूद भाई हो और कई सारों ने जिन्होंने यहाँ हिस्सा लिया है, मौलाना बताते होते थे कि जी फलां ने भी हिस्सा लिया, फलां ने भी हिस्सा लिया, तो उन सब के नाम अमाल में ये नेकियां क़यामत तक चलती रहेंगी। ये ऐसा इन्होंने अपना अकाउंट खोल दिया है कि जहां प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, नो लॉस, वहां कोई इनको नुकसान है ही नहीं है। ये हमेशा फरमाया एक सदका जारिया है। दूसरी बात इरशाद फरमाई, औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, नेक औलाद को छोड़ गया, माँ बाप के लिए दुआ करे तो उसको भी ये मिलती रहेगी। हमारे हजरत मौलाना यूसुफ लुधियानवी शहीद रहमहुल्लाह कराची में गुजरे, बहुत बड़े आलिम, उन्होंने एक वाकया अपनी किताब में लिखा। फरमाते हैं एक अल्लाह वाला कहीं जा रहा था, एक कब्रिस्तान से गुजर होने लगा तो वहां बैठा हुआ था,
اللہ نے پردے ہٹا دیے، سارا منظر سامنے آ گیا، میدان محشر لگا ہوا ہے، لوگ وہاں میدان میں دانے چن رہے ہیں، ایک شخص کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، اب وہ کرسی پر بیٹھا ہوا، اس نے اس سے سوال کر دیا، وہ باقی چن رہے ہیں، آپ کیوں کرسی پہ بیٹھے ہیں؟ اس نے کہا کہ مجھے تھوک کے حساب سے مل رہا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے چننے کی، اور ان کو مل نہیں رہا، بس پیچھے جو لوگ ہیں دعائیں کرتے ہیں، مسجد کے امام صاحب نے دعا کر دی، کسی اور نے کر دی، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات، وہ تھوڑا تھوڑا ملتا ہے، یہ چن رہے ہیں، اور کہا آپ کو کیسے تھوک کے حساب سے ملتا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میرا بیٹا قرآن کا حافظ ہے اور فلاں بستی میں مٹھائی کی دکان پہ کام کرتا ہے، روزانہ ایک قرآن پڑھ کر مجھے ایصال ثواب کرتا ہے، اور مجھے تو روزانہ ایک قرآن کا ثواب پورا ملتا ہے میرے نام اعمال میں، مجھے کیا ضرورت ہے چننے کی؟ وہ اللہ والے وہاں سے گزرے، اس بستی میں گئے، مٹھائی کی دکان پہ پہنچے، مولانا یوسف الدہانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جب مٹھائی کی دکان پہ پہنچے اس بچے سے ملے، تیرا یہ نام ہے؟ کہا یہ نام ہے، تو اپنے قرآن کا حافظ ہے؟ جی حافظ ہوں، اپنے باپ کے لیے روزانہ ایک قرآن پڑھ کر ایصال ثواب کرتا ہے؟ جی روزانہ ایک قرآن پڑھ کر ایصال ثواب کرتا ہوں۔ چلے گئے وہاں سے، کچھ عرصے کے بعد دوبارہ ان اللہ والے کا گزر ہوا، اسی قبرستان کے پاس سے گزرنے لگے، اللہ نے آج پھر پردے ہٹا دیے، پھر کیا دیکھتے ہیں؟ میدان محشر ہے، لوگ چن رہے ہیں، اور وہ شخص جو پچھلی مرتبہ کرسی پہ بیٹھا تھا آج وہ بھی دانے چن رہا ہے۔ جب وہ دانے چن رہا ہے، پوچھا آج تو کیوں چن رہا ہے؟ اس نے کہا وہ جو مجھے مل رہا تھا وہ ختم ہو گیا۔ کہا کیسے؟ کہا وہ ڈسیبلٹی، وہ پینشن ختم ہوگی۔ کہا کیسے ختم ہوگی؟ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، پینشن ملتی ہے لیکن جب اولاد کی شادیاں ہو جائیں تو پھر پینشن ختم۔ تو کہا جی کیسے؟ کہا وہ میرا بیٹا فوت ہو گیا جو روزانہ ایک قرآن پڑھ کر میرے لیے ایصال ثواب کرتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اب کوئی نہیں پیچھے۔ تو جا کر پتہ کیا ایسا ہی تھا۔ تو حضرت نے لکھا اپنے اس خطبات میں، کہا کہ اگر وہ بچہ آگے اوروں کو پڑھاتا، وہ اوروں کو پڑھاتے، وہ اوروں کو شاگرد بناتے، قیامت تک یہ اس کو سلسلہ چلتا رہتا، لیکن وہ ایک دکان پر بیٹھ گیا۔ میں اس حدیث کی، اس واقعہ کی روشنی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس مدرسے میں جس نے حصہ لیا ہے، جتنی بچیاں یہاں پڑھ رہی ہیں، روزانہ آپ کو نہیں پتا کتنے قرآن پڑھے جاتے ہیں، کتنی سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے، کتنی مرتبہ درود شریف پڑھا جاتا ہے، کتنی مرتبہ اذکار ہوتے ہیں یہاں پر، آپ کو اس کا نہیں پتا، اس کا اندازہ نہیں ہے، اس کا اندازہ صرف مدارس والوں کو ہے، انہیں پتا ہے۔ اب وہ پڑھے جاتے ہیں، اور ان کا اجر و ثواب کن کن اعمال میں جا رہا ہے؟ جنہوں نے اس ادارے کو بنایا، جنہوں نے اس کی تعمیر میں چاہے تھوڑا ہی حصہ لیا لیکن اس میں حصہ لیا ہے، ان کے نام اعمال میں یہ نیکیاں درج ہوتی جا رہی ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، ان کے آگے جن بچیوں نے یہاں سے پڑھ کر اپنے اپنے علاقوں میں پڑھایا، اپنے علاقوں میں چلی گئی، کشمیر ہو، گلگت ہو، بلتستان ہو، اور اسی طرح کے پی کے ہے، پنجاب ہے، جہاں جہاں وہ جائی چلی گئی ہیں وہاں پڑھا رہی ہے، یہ اجر ان آگے ان کی شاگردات تیار ہوں گی، ان کی آگے شاگردات تیار ہوں گی۔ یہ لامتناہی سلسلہ ہے، ختم نہ ہونے والا سلسلہ ہے، اور اتنا کچھ نام اعمال میں ان لوگوں کے چلا جائے گا کہ وہم و گمان میں نہیں ہوگا یہ کہاں سے آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سودا اس کے ساتھ کیا ہے جو قدردان ذات ہے۔ میرے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام حنان ہے اور ایک نام منان ہے۔ حنان کا مطلب کیا ہے؟ منان کا مطلب کیا ہے؟ حنان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ضرورت سے زیادہ دے گا، آپ نہ مانگے پھر بھی وہ دے، اور منان کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جتنا مانگا تھا اس نے اپنی حیثیت سے رب نے دینا ہے، اپنی حیثیت آپ کی حیثیت سے نہیں دینا ہے، وہ قدردان ذات ہے۔ تو جتنا خرچ کرو گے، یہی تو میرے آقا نے فرمایا، من بنا مسجدا للہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو ایک اللہ کا گھر مسجد بنائے اللہ جنت میں اس کے لیے محل بنائے گا۔ اور ایک روایت میں آیا گھونسلے کے برابر جس نے مسجد بنائی، حالانکہ مسجد گھونسلے کے برابر نہیں ہوتی، معنی یہ تھا کہ اس نے تھوڑا سا بھی اماؤنٹ لگا دیا، اللہ اس کے لیے بھی جنت میں محل عطا کرے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں، وہ سودے ہیں۔ اور فرمایا تیسری چیز جو ڈسیبلٹی اس کو ملتی رہے گی، پینشن ملتی رہے گی،
وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ ہے او علم ينتفع به، ایسا علم چھوڑ گیا جس سے لوگوں کو نفع پہنچے، جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ اس ادارے میں جس نے اپنا حصہ ڈالا ہے میرے بھائیوں، صدقہ جاریہ بھی ہے۔ اولاد صالح اگر نہیں بھی تو یہ رہنے والے روحانی اولاد موجود ہے، یہ بھی اس میں آگے۔ اور پھر کیا؟ علم نافع بھی یہاں پر ہے، حدیث کا علم نافع ہے، اور حدیث کا مقام کتنا اعلیٰ اور عرفہ اور بلند اور بالا ہے، میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، جنہیں امام دار الہجرہ کہا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے، بارش ہوئی، لوگ نکلے کہ جاتے ہیں پہاڑیوں کے قریب پانی جمع ہوگا، غسل کریں گے، نہائیں گے۔ امام مالک بھی نکلے، جانے لگے۔ مدینے کے گورنر نے دیکھا، گاڑی روکی، آیا، آؤ جی بیٹھو گاڑی میں۔ امام مالک رحمہ اللہ کو گاڑی میں بٹھایا کہ ہم بھی چلتے ہیں۔ راستے میں چلتے ہوئے گورنر نے ایک سوال کر دیا۔ گورنر نے کہا امام صاحب ادھر جا رہے ہیں، آپ مجھے کوئی حدیث سنا دو۔ جب یہ کہا حدیث سناؤ، امام مالک کو غصہ آ گیا۔ فرمایا حدیث کا تیرے یہاں یہ مقام ہے کہ نہانے جا رہا ہے اور کہتا ہے حدیث سناؤ؟ حدیث کا یہ مقام مرتبہ ہے؟ جب یہ کہا امام مالک نے ڈانٹا، گورنر خاموش ہو گیا۔ وہاں سے واپس آئے، گورنر وقت کے قاضی کے پاس گیا کہ مجھ سے یہ بات ہوئی اور امام مالک ناراض ہو گیا، اس کی جو سزا ہے مجھے دے دو۔ میرے بھائیوں، گورنر جیسے آدمی کو اس قاضی نے کیا سزا سنائی؟ 20 کوڑے لگائے کہ اس نے حضور کی حدیث کی توہین کی ہے۔ جب 20 کوڑے اس گورنر کو لگے، اب گورنر مسجد نبوی میں امام مالک کے قدموں میں گیا اور جا کر کہا حضرت مجھ سے جو گستاخی ہوئی میں نے اس کی سزا بھگت لی۔ کیا کہا 20 کوڑے میری پیٹھ پر لگائے ہیں قاضی نے، اب مجھے حدیث سناؤ۔ امام مالک نے 20 حدیثیں سنا دی۔ جب 20 حدیثیں سنائی، کہا ایک نہیں سنا رہے تھے، اب 20 سنا دی؟ فرمایا ہاں، اس لیے کہ تو نے جو گستاخی کی تھی اس کی سزا مل گئی، 20 کوڑے لگے ہیں، ہر کوڑے کے بدلے میں ایک حدیث میں نے سنا دی۔ تڑپ کر گورنر کہنے لگا کاش اگر مجھے یہ پتا ہوتا آپ ہر کوڑے کے بدلے میں ایک حدیث سنائیں گے، میں قاضی سے کہتا کہ میری پیٹھ پر بہت زیادہ کوڑے لگا دیتا تاکہ زیادہ حدیثیں مجھے معلوم ہو جاتی۔ یعنی یہ مقام اور مرتبہ، وہ احادیث ان اداروں میں پڑھائی جاتی ہے، یہاں پڑھائی جاتی ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہوگا، ماں باپ کئی ایسے جن کو شاید قرآن کریم نازلہ بھی نہ آتا ہو اور بیٹی بخاری شریف پڑھا رہی ہوگی، اور بیٹی مسلم شریف پڑھا رہی ہے، بیٹی جو ہے قرآن کی تفسیر پڑھا رہی ہے۔ یہ مقام کس نے دیا؟ ان مدارس سے ملا، ان مساجد سے ملا، ان اداروں سے ملا ہے، اور انہی کی یہ میرے بھائیوں شان ہے۔ آج اگر ہمیں یہاں یہ سب کچھ نظر آتا ہے، یہ میرے رب کی طرف سے انعام ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں کورونا کی وبا آئی، پوری دنیا میں کیا حشر ہو گیا، تباہی اور بربادی پھیلا دی گئی، لیکن پاکستان میں وہ کیفیت کیوں نہیں ہوئی؟ مساجد مدارس کھلے رہے، کیوں؟ یہ قرآن پڑھ کر دعائیں کرنے والے، احادیث پڑھ کر دعائیں کرنے والے، میرے رب نے اس ملک کو ان مدارس کی وجہ سے تباہی سے بچایا اور بربادی سے بچایا، اور ہر طرف اللہ کا کرم ہوا اور اللہ کا فضل ہوا۔ یہ مدارس ہیں۔ اسی لیے تو میرے آقا کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا 4 آوازیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے اللہ کا آیا ہوا عذاب ٹل جایا کرتا ہے۔ فرمایا ایک آواز مؤذن جب اذان دیتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس علاقے سے عذاب کو ہٹا دو، اس لیے کہ یہاں سے میری کبریائی کا اعلان ہوا ہے، میری بڑائی کا اعلان ہوا ہے۔ دوسری آواز یہ ہے کہ جب حاجی احرام باندھ کر لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کی صدا بلند کرتا ہے، میرا رب فرماتا ہے جہاں کا یہ رہنے والا ہے وہاں سے عذاب کو ہٹا دو، اس لیے کہ اس نے توحید کا اقرار کر دیا، شرک سے بیزاری کر دی ہے۔ اور تیسری آواز میدان کارزار میں کفر کے سامنے یہ مجاہد کھڑا ہو کر کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ اکبر کا جو ہی نعرہ لگاتا ہے، اللہ فرماتے جہاں کا یہ رہنے والا ہے عذاب کو ہٹا دو، اس لیے کہ اس نے کفر کو للکارا ہے اور میری عزت کی خاطر للکارا ہے۔ اور چوتھی آواز میں اپنے انداز میں کہا کرتا ہوں، ظالم ظلم کر کے سو گیا مزے سے بے فکر ہو کر، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ شرابی شراب پی کر نشے میں دھت ہو کر سو گیا،
کون ہے مجھے کوئی پوچھے گا، میری اپنی حکمرانی ہے یہاں پر۔ ہاں اسی طرح زانی علیہ باللہ زنا کر کے سو گیا، کوئی پرواہ نہیں ہے، اس وقت میرے بھائیوں عرشوں پر فیصلہ ہوتا ہے، اس شرابی کو ملیا میٹ کر دو، اس زانی کا نام و نشان مٹا دو، اس ظالم کو نیست و نابود کر دو، یہ فیصلہ ہوتا ہے۔ اور اس موقع پر اس بستی کی چھوٹی چھوٹی بچیاں، چھوٹے چھوٹے بچے رات کے آخری پہر میں اٹھتے ہیں، جب اللہ کی رحمت آسمان دنیا پر پکار پکار کر کہہ رہی ہوتی ہے حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اس کی مغفرت کروں، حل من مسترزق فارزقہ، ہے کوئی رزق کا متلاشی میں اس کو رزق دے دوں، حل من مبتلا فہو عافی، ہے کوئی مصیبت زدہ کسی بھی وبا میں مبتلا مجھ سے مانگے میں اس کی مصیبت کو دور کروں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹی چھوٹی بچیاں آپ 4 رکعت تہجد کے پڑھ کر کے اور قرآن مجید کھول کر جب تلاوت شروع کر دیتے ہیں، میرا رب دیکھتا ہے، صدائیں جاتی ہیں، اعلان ہوتا ہے آج اس ظالم کو بھی رہنے دو، آج اس زانی کو بھی رہنے دو، آج اس شرابی کو بھی رہنے دو، اور اس کے ان قرآن کے صدقے میں جو تلاوت ہو رہی ہے اس کے صدقے میں سب کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ مدارس میں ہے، یہ مدارس میرے اور آپ کے محسن ہیں، جب تک ہم مدارس سے جڑے رہیں گے میرا رب آپ کی بھی حفاظت کرے گا، ملک کی بھی حفاظت کرے گا، آپ کو بھی عزت عظمتیں دے گا۔ میرے بھائیوں تصور نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے قرآن پڑھو، اپنی بچیوں کو پڑھاؤ، خود بھی پڑھو اور سنو بھی۔ جب قرآن پڑھا جائے صدق کے دل سے سنو گے، پڑھانے والا بھی صدق کے دل سے پڑھائے گا، پھر دیکھو اللہ کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ امام اسماعیل رحمہ اللہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، لغت کے امام تھے۔ ایک مرتبہ سفر پہ نکلے، ایک جنگل میں پہنچے، ڈاکوؤں نے گھیر لیا۔ جب ڈاکوؤں نے گھیرا تلاشی لینے لگے، کیا بات ہے، کیا کر رہے ہو؟ کہا آپ کی جیب میں جو ہے نکالیں گے۔ کیوں؟ ہمارا گزارا اسی سے ہوتا ہے، آج آپ کی جیب سے نکالیں گے، دوسرا آئے گا اس سے، تیسرا آئے گا اس سے نکالیں گے، اس لیے کہ ہمارے پاس اور ہے کچھ نہیں ہے، ہم تو اسی طرح گزارا کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں امام اسماعیل رحمہ اللہ نے ان ڈاکوؤں پر نظر دوڑائی، عرش کی طرف انگلی اٹھا کر، آسمانوں کی طرف اٹھا کر قرآن کی ایک آیت پڑھی، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور تمہارے رزق کے فیصلے تو آسمانوں پہ ہو چکے ہیں، تمہیں مل کر رہے گا جو رب نے فیصلہ کر دیا، وعدہ کر دیا مل کر رہے گا۔ یہ کیا کرتے ہو؟ قرآن کی یہ آیت جو امام اسماعیل نے پڑھی رحمہ اللہ، ان ڈاکوؤں کے قلب و جگر میں تیر بن کر پیوست ہو جاتی ہے۔ اور 3 سال کے بعد جب امام اسماعیل رحمہ اللہ حج کے لیے جاتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، حجر اسود کو بوسے دے رہے تھے، ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، آ کر والہانہ انداز سے امام اسماعیل سے چمٹ جاتا ہے۔ دیکھ کر حیران ہو گئے، تو کون ہے؟ میں نہیں جانتا تجھے۔ کہا آپ تو نہیں جانتے ہو، میں جانتا ہوں۔ کون ہے بتا؟ کہا میں انہی ڈاکوؤں میں سے ایک ڈاکو ہوں جنہوں نے فلاں جنگل میں آپ کو گھیرے میں لیا تھا، آپ نے قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی، وہ ہمارے قلب و جگر میں ایسے پیوست ہو گئی، سارے توبہ طائب ہو کر آج بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ تو رہنمائی کرتی ہے۔ فضیل ابن عیاض کے نام سے واقف ہوں گے، اب تو اولیاء کی سب میں ان کا نام ہے۔ اس کا ماضی اچھا نہیں تھا، ڈاکے ڈالتا تھا، اور عام نہیں، اعلانیہ ڈاکے ڈالتا تھا۔ آج کا ڈاکو تو ڈاکہ ڈالنے جاتا ہے چہرے پر نقاب ڈال کر، CCTV کیمرے میں تصویر نہ آ جائے، وہ کہتا ہے جو آ رہا ہوں ڈاکہ ڈالنے، ہے جس کی ضرورت روک لے۔ کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ ایک دن اعلانیہ نکلا، گھروں کی چھتوں کو عبور کرتے ہوئے جا رہا تھا، ایک گھر کے اندر گھر کا رہنے والا قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ اس کی سماعتوں سے وہ آواز ٹکرائی، توجہ دی کہ یہ کیا ہو رہا ہے گھر میں۔ متوجہ ہوا تو گھر کا باسی یہ آیت پڑھ رہا تھا، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، ابھی تک ایمان والوں پر وہ گھڑی نہیں آئی کہ ان کے دل اللہ کے قرآن کے سامنے جھک جائیں۔ قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ذکر بھی ہے، اللہ کے قرآن کے سامنے جھک جائیں۔ بس یہ آیت اس کے دل میں ایسی پوست ہوئی، توبہ کی اور اسی وقت واپس ہوا
اور ایسا توبہ طائب ہوا کہ اولیاء اللہ کی صف میں اس کا نام آ گیا۔ میرے بھائیوں، گھروں میں قرآن پڑھو گے حادثات سے محفوظ رہو گے، قرآن کی تلاوت کو جاری رکھو گے پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے۔ آج تو ناراض نہ ہونا، گھر میں بیوی بھی، بیٹے بھی، بیٹیاں بھی، شوہر بھی، سارے بس چل رہا ہوتا ہے موبائل، فیس بک چل رہی ہے، اگٹھے ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا مشغلہ ہے۔ یہ حال ہے۔ ایک وقت وہ بھی تھا، باپ سوتے وقت سورہ ملک پڑھ رہا ہے، ماں ادھر بیٹھی پڑھ رہی ہے، بیٹا ادھر، بیٹی ادھر، پورا گھر پڑھ رہا ہے، اور اسی حال میں موت آ گئی تو کل قیامت کے دن قرآن پڑھتے ہوئے اٹھیں گے، اور فیس بک دیکھتے دیکھتے سو گئے، اسی حال میں موت آئی تو کیا بنے گا؟ قرآن۔ میرے آقا کا گزر ہوا، فرمایا یہ گھر بنو اشر قبیلے کے ہیں؟ پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ فرمایا اس لیے کہ میں رات کو گزرتا ہوں، مجھے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے، اور اس قبیلے کی علامت یہ ہے کہ یہ زور سے تلاوت کرتے ہیں۔ اس وقت گھر کی پہچان قرآن کی تلاوت بن گئی تھی۔ آج مسلم اور غیر مسلم کے گھر کی پہچان ختم ہے۔ غیر مسلم کے گھر میں گانوں کی آواز آتی ہے، مسلمان کے گھر میں اس سے زیادہ اونچی آواز آتی ہے۔ آج یہ حال ہو گیا۔ قرآن سے جڑیں اور ان مدارس سے جڑیں، ان طلباء، ان طالبات کے ساتھ تعاون کریں، ان کی دعائیں میرے اور آپ کی زندگی کو بدلیں گی۔ میرے پیر و مرشد پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب میں، فرماتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی بڑا نیک بادشاہ گزرا ہے، اللہ والا بادشاہ گزرا ہے۔ اس کے دل میں 3 باتیں رہتی تھی۔ ایک تڑپ یہ تھی کہ کاش میرے آقا کی زیارت مجھے خواب میں ہو جائے، آقا کا دیدار ہو جائے، لیکن دیدار نہیں ہوتا تھا۔ دوسری کھٹکن اور تڑپ یہ تھی اس کے دل میں، دوسری تڑپ اور کھٹکن یہ تھی اس کے دل میں کہ میرا نسب میرے باپ سبکتگین سے ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ کسی نے کہا تھا نا یو آر اڈاپٹیڈ، آپ کو لایا گیا ہے اور آپ اس طرح آئے ہوئے ہیں، آپ کو لایا گیا ہے، یہ کہا گیا۔ جب یہ کہا گیا تو اس پر وہ پریشان تھا کہ تو سبکتگین کا بیٹا نہیں ہے، تجھے لایا گیا ہے اور انہوں نے پالا ہے۔ یہ کھٹکا تھا کہ میرا نسب ٹھیک ہے یا نہیں، اور تیسرا یہ کھٹکا تھا کہ سب سے زیادہ عزت والا کون سا شعبہ ہے، کون لوگ عزت والے۔ ایک دن رات کو گلی سے گزر رہا تھا، حضرت نے تو یہ لکھا کہ گلی میں ہی ایک بچہ پڑھ رہا تھا، گھر کی کھڑکی سے روشنی آ رہی تھی، اس روشنی میں پڑھ رہا تھا، اور حضرت مولانا ظفر علی خان صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے، بیان کیا اپنے بیان میں فرماتے ہیں کہ وہاں ایک کباب کی دکان تھی، اس کباب کی دکان کے قریب وہ یاد کرتا اور تھوڑی دیر روشنی میں آ کر دیکھتا یہاں سے سبق، اور پھر جا کر وہاں اندھیرے میں یاد کرتا تھا۔ تو ادھر سے سلطان محمود غزنوی کا گزر ہوا، دیکھا، کہا بیٹا تو مسجد میں کیوں نہیں پڑھ رہا؟ کہا مسجد میں بندوبست نہیں ہے، وہاں چراغ تو نماز کے بعد بجھا دیا جاتا ہے، کوئی بندوبست نہیں ہے۔ کہا جا، کل سے تیرے لیے مسجد میں بندوبست ہو، اعلان کر دیا، آرڈر دے دیا۔ رات کا وقت آیا، عشاء کے بعد دیا جل گیا، چراغ جل گیا، پڑھنے لگا۔ اس طالب علم کے دل سے ایک دعا نکلی۔ دعا کیا تھی؟ اللہ اس نے میری تمنا اور میری حاجت کو پورا کیا ہے، تو اس کی دنیا اور آخرت کی تمناؤں کو پورا۔ بس یہ اس طالب علم کی دعا جو ہی نکلی اس کے دل سے، ہمیشہ تڑپتا تھا، آقا کا دیدار نہیں ہوتا تھا، آج جو ہی آنکھیں بند ہوئی، سویا، نیند آئی، میرے آقا کا دیدار ہو گیا، آقا کی زیارت ہو گئی۔ اور میرے آقا نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے میں محمد ہی کو خواب میں دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے جس نے مجھے نیند کی حالت میں دیکھا اس طرح ہے جیسے مجھے بیداری میں دیکھا۔ اب یہ اس طالب علم کی دعا کے صدقے میں آج اس نے آقا کی زیارت کر دیدار ہوا۔ کھٹکا تھا میرا نسب ٹھیک ہے یا نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا
اے سبکتگین کے بیٹے، یوں نہیں فرمایا اے سلطان محمود غزنوی، باپ کا نام لیا، سبکتگین کے بیٹے، کھٹکا دور ہو گیا، میرا نسب ٹھیک ہے، کیوں میرے نبی نے کہا ہے، اور نبی کی شان کیا ہے، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، نبی تو اپنے پاس سے نہیں کہا تھا۔ جب یہ ہوا، اور صحابہ کو کتنا اعتماد، میرے نبی کی بات پر کتنا یقین ہوتا تھا۔ میرے آقا مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، صحابہ ساتھ گئے، ایک مہاجر کا ہاتھ پکڑا، انصاری کے ہاتھ میں دے دیا، یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تمہارا بھائی ہے، برادرہڈ قائم کر دیا، بھائی چارہ اخوت قائم کر دی۔ اور وہ انصار کیا کہتے، انصاری نے مہاجر کا ہاتھ پکڑا، گیا سون، کہا مجھے تو میرے ماں باپ نے بتایا وہ تیرا بھائی ہے، اس کے بھائی ہونے میں شبہ ہو سکتا ہے، میرے نبی نے تجھے میرا بھائی بنایا، تیرے بھائی میں ہونے میں شبہ نہیں ہو سکتا۔ ایسا اعتماد۔ آج جب یہ فرمایا سبکتگین کے بیٹے، تو کھٹکا دور ہو گیا، میرا نسب بالکل ٹھیک ہے، میں سبکتگین کا ہی بیٹا ہوں اور سبکتگین ہی میرا باپ ہے۔ تیسرا کھٹکا تھا، عزت والا کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا سبکتگین کے بیٹے، تو نے میرے وارث کو عزت دی ہے، جا اللہ تجھے دنیا اور آخرت کی عزتیں عطا کرتا۔ اب یہ تیسرا کھٹکا بھی دور ہو گیا کہ سب سے زیادہ عزت والی ذات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نا، النبی اولا بالمومنین، سب سے اولا اور ارفع، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، سب سے اعلیٰ ذات میرے نبی کی ہے۔ جب نبی کی ذات اعلیٰ ہے تو آپ کے وارث بھی اعلیٰ ہوں گے، آپ کے وارث یہ علماء، یہ طلباء، یہ آپ کے وارث ہیں، یہ بھی عزت والے۔ اب یہ کھٹکا بھی دور ہو گیا کہ ہاں یہ طلباء یہ سب سے زیادہ عزت والے ہیں، اور ان کی دعا کے صدقے میں میرے رب نے مجھے دنیا اور آخرت کی عزتیں عطا کر دی۔ میرے بھائی، آپ کو نہیں پتا، یہ مدرسہ، یہاں پڑھنے والے بچے، پڑھنے والی بچیاں رات کو ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتی ہیں، تہجد پڑھ کر دعائیں کرتی ہیں، ان کی دعائیں آخر آپ کے حق میں تو قبول ہوں گی نا، جب قبول ہوں گی تو بس یہ تو وہ سودا ہے آپ کا کہ جو آپ نے ایک اکاؤنٹ کھول دیا۔ عام طور پر تو وہ ہوتا ہے جو اکاؤنٹ کھولے جاتے ہیں، ایک تو کرنٹ اکاؤنٹ ہے جس میں اضافہ ہی نہیں ہوتا، دوسرے کو کیا کہتے ہیں، PLS 7۔ اب اس میں نقصان بھی ہے اور خسارہ بھی ہے اور فائدہ بھی ہے، لیکن یہ ہے اس میں پرافٹ ہی پرافٹ ہے، اور اس کی حد بھی نہیں ہے، اللہ جتنا چاہے گا دے گا۔ لہٰذا ان اداروں کے ساتھ محبت کرو، ان سے پیار کرو، اور آپ کے لیے ایک یہ بہت بڑی دعوت ہے کہ دیکھیں بھائی مقصود صاحب نے، اللہ ان کی اس محنت کو قبول کرے، اتنا بڑا ادارہ قائم کر کے آپ کو ایک سبق دے دیا ہے کہ آپ اتنا بڑا نہیں بنا سکتے، اپنے علاقوں میں کام کرو، چھوٹے چھوٹے ادارے بنا دو، ان پسماندہ علاقوں میں، گلگت، چترال، کشمیر، اسی طرح سندھ میں آگے چلے جاؤ، تھر پارکر اور کئی علاقے، وہاں اور نہیں چھوٹے چھوٹے مکاتب قرآنیاں قائم کر دو۔ مہینے میں آپ 5,000 ہی خرچ کر لیں گے، لیکن وہ آپ کا 5,000 جو مکاتب میں خرچ کرو گے وہ آپ کو آخرت میں کام آئے گا، اس وقت کام آئے گا جہاں سارے تڑپ رہے ہوں گے۔ میں ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں، بات لمبی ہو گئی۔ جہاں سارے میدان معاشر میں کام آئے گا، پل صراط پر کام آئے گا، میزان عدل میں کام آئے گا۔ ایک واقعہ ہمارے اسلاف نے لکھا ہے، پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا نا، گھروں سے وظیفے مانگ کر کھایا جاتا تھا، یہ کے پی کے علاقے میں زیادہ یہی سلسلہ تھا، گھر سے وظیفے مانگ کر، اور کیسے ایک گھر سے دال آ گئی، دوسرے سے گوشت آ گیا، تیسرے سے کوئی چیز آ گئی، یہ سب مکس ہو جاتا تھا۔ تو ایک شخص ایک مدرسے کے طلباء کے لیے لے کر آتا تھا، جب ان طلباء کے لیے وہ لے کر آتا تھا تو طالب علم بیچارے وہ خیال نہیں رکھتے، تو طلباء نے اس کا نام رکھ دیا، کہا ہمارا، جب آتا کہتے ہمارا بیل آ گیا، ہمارا بیل آ گیا۔ ایک دن اس نے سنا، اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا میں ان کے لیے کھانا لاتا ہوں اور مجھے بیل کہتے ہیں، آج کے بعد نہیں لاؤں، فیصلہ کر دیا۔ رات کو سویا، دیکھتا کیا ہے، خواب میں میدان محشر برپا ہے،
پل صراط قائم ہے، لوگ عبور کر رہے ہیں۔ یہی طالب علم جو وہاں تھے، یہ پورا جھرمٹ جانے لگا پل صراط سے، مڑ کر ایک نے دیکھا، کہا اوے ہمارا بیل رہ گیا پیچھے، ہمارا بیل رہ گیا، آؤ بیل کو بھی لے کر جائیں گے، ہم اس کے بغیر نہیں جاتے۔ گئے، اس کو پکڑا ساتھ اور لے کر چلنے لگے۔ یہ جاگ گیا، صبح آ کر کہتا ہے بھائی تم مجھے خنزیر بھی کہو پھر میں تمہاری خدمت کروں گا، اس لیے کہ تم نے پل صراط پہ مجھے یاد رکھا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، اللہ نے تو ان کو جو قرآن کا حافظہ، ٹکٹ تو 10 آدمیوں کو تو دیے ہوئے ہیں، بورڈنگ کارڈ، کہ جس کو مرضی ساتھ لے کر چلے جاؤ۔ تو کل جب وہاں میدان محشر میں پل صراط عبور کرنے لگیں گے، آ جائیں گے، انکل آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ تو کون؟ آپ جو ہمارے پروگرام میں آئے تھے، آج آپ کو عبور کرواتے ہیں میدان محشر میں۔ میزان عدل میں نیکیاں کہاں سے آئیں؟ یا اللہ یہ تو میں نے نیکی نہیں کی تھی۔ ہاں تو نے نہیں کی تھی، لیکن جب تیرے سامنے اس مدرسے کا تذکرہ ہوا تو نے اور کچھ نہیں کیا، دل میں خوش ہوا تھا، جس کا تجھے اندازہ نہیں، وہ خوشی کی نیکیاں ہیں جو آج تیرے نام اعمال میں ڈل گئی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان مدارس کے ساتھ محبت کرو، پیار کرو، تعاون کرو۔ صرف یہی، جہاں جہاں مدارس ہیں آپ جاؤ، خود جا کر پوچھا کرو کیا ضرورت ہے اس مدرسے کی، ان طلباء کے لیے کیا ضرورت ہے، ان کو دیکھو، خوش ہو کر آؤ گے۔ دنیا میں تم انہیں خوش کرو گے، حضور کے مہمانوں کو، کل میرا رب میدان محشر میں تمہیں خوش کرے گا۔ مسجد مدرسے سے جڑو گے تو کل میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ساتھ لے کر جائے گا۔ تفسیر عزیزی میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے یہ روایت نقل کی ہے، میں نے اپنے اکابر میں سے ایک بڑی شخصیت سے یہ سنی ہے۔ فرمایا کہ جب میدان محشر برپا ہوگا، ساری مساجد کو خانہ کعبہ کے ساتھ اٹیچ کر دیا جائے گا۔ جب ساری مساجد، کہتے ہیں نا بناتے کعبہ، ساری مسجدیں خانہ کعبہ کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گی، اور خانہ کعبہ کو جنت میں لے جایا جا رہا ہوگا، یہ ساری مسجدیں جاری ہوں گی۔ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ عطر سے گزرنے لگے گا خانہ کعبہ، تو میرے نبی اس وقت بھی آواز دیں گے، اے کعبہ، اے کعبہ، اے کعبہ۔ کعبہ رک جائے گا، ہاں لبیک یا رسول اللہ، کیا حکم ہے فرمائیے۔ میرے آقا اس وقت بھی فرمائیں گے، کعبہ بتا میری امت کا کیا حال ہے، میری امت کا کیا بنا۔ اس وقت کعبہ سے آواز آئے گی، یا رسول اللہ، جو مسجد کے ساتھ جڑ گیا ہے آج وہ جنت میں جا رہا ہے، اس کا فیصلہ جنت میں ہو گیا، اور باقی جانے اور آپ جانے۔ میرے بھائی، مسجد سے، مدرسے سے جڑیں گے، کل وہاں میدان محشر میں سرخ روح ہوں گے، میزان عدل پر سرخ روح ہوں گے۔ یہ اتنا بڑا ادارہ، یہاں سینکڑوں بچیاں پڑھ رہی ہیں، اور ان کا سارا، کوئی فیس نہیں لیتے، کوئی فیس نہیں لیتے، لیکن یہ آپ ہی کے تعاون سے سلسلہ چل رہا ہے۔ میں آخر میں پھر اپنے بھائی قاضی صلاح الدین صاحب کو بھی اور ان کے ساتھ جو اساتذہ کرام یہاں پر ہیں، جو معلمات ہیں، ان سب کو دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، اور پھر خاص کر آج کی اس مجلس کے دولہ بھائی مقصود صاحب کو دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بہت خرچ کیے ہوں گے، ملین ٹریلین خرچ کیے ہوں گے، لیکن جو یہ خرچ کیا ہے، وما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جائے گا، جو اللہ کے لیے بھیج دیا وہ باقی ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا، من یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرض حسنہ کون دے گا؟ پوچھا کہ اللہ کو قرض حسنہ کی کیا ضرورت؟ کہا اللہ کے دین پر خرچ کرنا، یہ اللہ کو قرض، اور قرض اس لیے کہا گیا کہ قرض جس کے ذمہ ہو ضرور لیا جاتا ہے، وہ ختم نہیں ہوتا، تو اس کا بدلہ میرے رب نے ضرور دینا ہے، اور وہ اپنی شان کے مطابق دینا ہے۔ اللہ رب العزت ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، اور یہاں سے قرآن کریم کی صداؤں کو جاری اور ساری فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح
لنا شاننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ یا اللہ ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری معصیات کو معاف فرما، ہماری خطاؤں ہماری لغزشوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں میرے مولا، لیکن تو نے اپنے ہاں لکھ دیا تیری رحمت تیرے غضب سے بڑھ کر ہے میرے مولا، ہمیں اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے، ہمیں اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے، ہمیں اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے۔ یا اللہ میدان محشر کی رسوائیوں سے محفوظ فرما، آخرت کی ذلتوں سے محفوظ فرما، وہ دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے تیرے عرش کے سائے کے۔ یا اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، یا اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما۔ یا اللہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں نصیب فرما، یا اللہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں نصیب فرما۔ یا اللہ عذاب قبر سے نجات عطا فرما، یا اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ یا اللہ یہ حضرات قرب و جوار دور دراز سے آئے میرے مولا ان کا آنا قبول فرما، ان کی ساری دلی جائز حاجات کو پورا فرما۔ یہ خود بیمار ہیں یا ان کے اعزا و اقارب بیمار ہیں، سب کو شفا نصیب فرما۔ ان کے جو اعزا و اقارب دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی کامل مغفرت فرما، یا اللہ سب کی کامل مغفرت فرما۔ یا اللہ تو نے خود فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو نہ جھڑکو میرے مولا، آج تیرے در پہ سوالی بن کر ہم آئے ہیں۔ یا اللہ تجھ سے مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں، معافی کی بھیک مانگتے ہیں، رحمت کی بھیک مانگتے ہیں میرے مولا، تجھے تیری کبریائی کا واسطہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ بچہ گندگی میں لتھڑا ہو ماں باپ اس سے نفرت نہیں کرتے، اس کو دھو کر اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں، گلے سے لگا لیتے ہیں میرے مولا، تو کئی ماؤں سے زیادہ رحیم ذات ہے۔ ہم گناہوں کی گندگی میں لتھڑے ہوئے ہیں میرے مولا تو توبہ کے پانی سے ہمیں دھو کر کے اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے، اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے۔ یا اللہ یہ ادارہ جو قائم ہوا یا اللہ اس کو تا دم قیامت قائم اور دائم فرما۔ یا اللہ اس کے بنانے والے بھائی مقصود صاحب باقی جس کا حصہ ہے میرے مولا انہیں اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرما، یا اللہ انہیں اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ یہ بن دیکھے جو سودا ہوا میرے مولا کل قیامت کے دن سب کے سامنے انہیں سرخرو فرما۔ یا اللہ مولانا صلاح الدین صاحب ان کے ساتھی اساتذہ معلمات یا اللہ جنہوں نے اتنی محنتیں کی میرے مولا ان قربانیوں کو قبول فرما اور اس ادارے کو ہدایت کا ذریعہ بنا۔ قرب و جوار میں یا اللہ اس کی ہواؤں کو جاری اور ساری فرما، قرآن اور حدیث کی صداؤں کو جاری اور ساری فرما۔ یا اللہ جو لوگ اس سے تعاون کر رہے ہیں، محبت پیار کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی خطرات خلفشار سے محفوظ فرما، امن و سکون کا گہوارہ بنا، قرآن و سنت کا مرکز بنا۔ یا اللہ ہمیں قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آقا کی سفارش نصیب فرما، آقا کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر پہ جام کوثر نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے گھر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی بار بار مقبول حاضری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ وہ تمام خیریں ہمیں نصیب فرما جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہیں، اور تمام ان شرور سے ہماری حفاظت فرما جو میرے آقا نے جن سے آپ کی پناہ چاہی ہے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و نعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان و علیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا